اور بھائی جبار ذرا جو پرستش والے بھائی ہیں ان کو ذرا کہے کہ اساں ہوں گھنٹہ سنیا تو سان بھی ادا گھنٹہ سننا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ذرا صحیح جا سمجھا کے آئے. سو آئیں کلام مقدس کو کھولیں اور آج ہم ایک اور لائف سٹوری کے اوپر سیکھیں گے، ایک زندگی، ایک شخصیت کے بارے میں کہ کس طرح ایک شخصیت کی زندگی کے اندر خدا نے پکڑ دی، وہ سرفراز ہوا اور پھر اس کے بعد گناہ کے ساتھ اس کی لائف جو ہے وہ بربادی کی طرف چلی. اور وہ کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے اس کی لائف کے اندر جو ہے وہ یہ ساری سچویشن آئی اور وہ گھرتا گھرتا یہاں تک پھر گیا کہ اس کا نام، اس کی بادشاہی جاتی ہے. آئیں میرے ساتھ چند حوالے مل کے نکالیں گے. سب سے پہلے پہلا سیموئل اس کا 9واں باب چیپٹر 9 اور ہم ورس 1 سے اس کو شروع کریں گے. پہلا سیموئل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 2 آیتیں. پھر کوئی اور نکالے گا پہلا سیموئل اس کا 9واں باب اس کی 15 اور 16 آیت پڑھ جائے گی. اور پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ نکالیں گے پہلا سیموئل اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت. اور چوتھا حوالہ ہوگا پہلا سیموئل 15واں باب اور اس کی پہلی سے تیسری آیت تک ہے. تو یہ باری باری پڑھے جائیں گے. اگر جماعت میں سے جو نکال لے پہلے وہ ضرور ہے بلند آواز کے ساتھ ایک کو پڑھ سکتا ہے. جی کوئی بھی 9ویں باب کی پہلی آیت سے. اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام قیس بن ابیعیل بن سرور بن اور بکورت بن عفیف تھا. وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا. اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا. کیا نام تھا جی؟ ساؤل. آج ہم کس کی لائف سٹوری پڑھیں گے؟ ساؤل کی. جی. اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا. وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے. آمین. سو وہ کیا تھا جی؟ جوان، خوبصورت، جوان، قداور ہیں اور ایسا خوبصورت کہ پورے ایتھے بھی ہیں نا چرچ وچ پاکستان دے وچ بھی اپنے کرسچن جڑے سمجھے میں بھی سونا لیکن بائبل جی بھی کوئی ہے سی اور اتنا سونا اتنا خوبصورت کہ پورے اسرائیل کے اندر اس جیسا خوبصورت نہیں. 15ویں آیت پڑھیں جی اسی 9ویں باب کی. کوئی اور پڑھ سکتا ہے بلند آواز سے. اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا. تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ تیری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور وہ تیرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس آ پہنچے. اب یہاں پر وہی شخص کو خداوند کیا کر رہا ہے؟ اس پر نظر کر رہا ہے اور خدا ایک نبی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا جی؟ نہیں سن رہے لگتا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسا کرنا. اور مسا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ کیا ہو؟ بادشاہ، پیشوا، رہنما. پیشوا کہتے ہیں رہنما کو، لیڈر کو. سو یہ میں سٹوری آپ کو ایک شخص کی بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تھا اور کیا ہوا.
اور کہاں تک اس کی لائف جو ہے آگے گئی ہے. آگے لکھا لیں میرے ساتھ مل کے 13ویں باب کی پہلی آیت. ساؤل 30 برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا. کون سی عمر میں جی؟ 30 برس کی. آواز نہیں آئی. کس عمر میں جی؟ 30 برس کی عمر میں کیا کرنے لگا؟ اور کتنے برس کی؟ اور اسرائیل پر 2 برس سلطنت کر چکا. اور 2 برس وہ سلطنت کر چکا. اس کی بادشاہی 2 سال ہو گئے تھے اس کو. اب یہ ایک شخص ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، قداور ہے. ایک دن اس کے باپ کے گدھے جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں، اور یہ گدھوں کو ڈھونڈتے ایک نبی کے پاس چلا جاتا ہے، جسے خدا نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بنیامین کے قبیلہ سے وہ تیرے پاس آئے گا اور میں اس کو کیا کروں گا، میں نے اس پر نظر کی ہے اور تو اس کو کیا کرے گا، مسا کرے گا. وہ لیڈر ہوگا، وہ رہنما ہوگا، وہ پیشوا ہوگا، اور وہ پیشوائی کرے گا. وہ اپنے لوگوں کو لے کر چلے گا، وہ ان کو بچائے گا، وہ ان کو چھڑائے گا. اور ابھی وہ 30 برس کا ہی تھا. 2 سال ہو چکے کہ وہ سلطنت کر چکا تھا. ہوتا کیا ہے لائف سٹوری کے اندر؟ آگے ہم ایک 15ویں باب کا ایک حوالہ اپنے سامنے پڑھا جائے گا. میں پڑھتا ہوں 15ویں باب کی 22ویں آیت. لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوکھنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری، کیا لکھا ہے جی؟ بغاوت اور جادوگری، اور آگے کا لکھا ہے اور سرکشی ایسے ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی، کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ یہ سرکشی کی بات ہو رہی ہے. سرکشی کا مطلب یہ ہے باغی ہو جانا، خدا کی حضوری سے، خدا کی بلیسنگ سے بھاگ جانا. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی پرستش. چونکہ تو نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ. آمین. خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. عزیزوں، میں نے بتایا یہ لائف سٹوری کے بارے میں. ایک عام سا شخص، ایک ایسا شخص جس کی لائف جو ہے، جس کی زندگی جو ہے بالکل عام سے لوگوں کی طرح تھی، لیکن جب خدا کسی پر نظر کرتا ہے اور ایسی نظر ہوتی ہے کہ وہ عام سا شخص بھی لیڈر بن جاتا ہے، وہ رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اور جب وہی لیڈر، جب وہی بادشاہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ایک بادشاہ، ایک لیڈر ہے. اس کی زندگی کے اندر خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور خدا کے ساتھ ہوتے ہی اس نے چند ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے خدا کا روح اس سے کیا ہو گیا جی؟ جدا ہو گیا ہے. یہ بڑے غور سے سنیں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کا روح انسانوں سے، آدمیوں سے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. جیسے وہ سیمسن کے ساتھ ہے نا، کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ خدا کا روح اس سے کب جدا ہو گیا. ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور بعض تک کوئی اور روح بھی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ منو جڑا نا کوئی دیکھ نہیں رہا، منو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو میں بس ٹھیک ہے. سو یہاں پر خدا دیکھ رہا تھا،
خدا اس کی لائف کو دیکھ رہا تھا. اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. یہاں پر 15ویں باب کی پہلی آیت تھی. یہاں کیا لکھا ہے؟ ہوا کیا تھا اصل میں یہاں پر اس کی زندگی کے اندر؟ لکھا ہے اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خداوند کی بات سن. کس کی بات ہے جی یہ؟ بولے کس کی بات ہے؟ ہاں اب خداوند کی بات کیا وہ سنیں. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا. سو اب تو جا اور عمالیق کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے وہ سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم کیا کری؟ مت کر، رحم. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر فار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر دے. کن کو قتل کر دے جی؟ بولے کس کو؟ خدا نے کہا بچے بھی نہیں چھڑنے، جانور بھی نہیں چھڑنے، بڑیاں بھی نہیں چھڑنا، مرداں بھی نہیں، عورتاں بھی نہیں، کسی کو نہیں چھڑنا. سب کو کی کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے. اب یہ خدا کا حکم تھا، کیونکہ وہ ایسی قوم تھی جو خدا کی اور خدا کے لوگوں کی کیا تھی؟ دشمن تھی. سو اب خدا نے حکم دیا. یہ گیا بڑے جوش میں جی. اس نے جا کر خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ تھا، خدا نے اس قوم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا تھا. اب یہ چلا تو گیا، لیکن پہلی نافرمانی، پہلا گناہ جو اس کی زندگی کے اندر ہوا کہ ساؤل نے جزوی فرما برداری کی. جزوی کا مطلب ہوتا ہے آدھی فرما برداری کرنا. کتنی جی؟ ہاں، ادھی گل مان لینا تے ادھی گل وہ ہوتا ہے جی ہے نا، جڑی گل پسند آئے بڑے مطلب دی ہوئے، بندہ کہتا ہے اے ٹھیک ہے اج کلام پاورفل سی، اج میں منا. لیکن جتھے گل آ جاتی ہے نا کہ تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹ نہ بولنا، تو بیگانے مال کا، بیگانی عورت کا لالچ نہ کرنا، تو پھر اسی کہنے ہیں چلو تھوڑا تھوڑا تو چلنا ہے، ہولی ہولی جھوٹ تھوڑا تھوڑا تو بولنا چاہیے. دنیا چلنا ہے جزوی ہے نا. یہ ہے آپ عبادت میں آتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، تو یہ جزوی نافرمانی ہے. یہ آپ کی آدھی فرما برداری ہے، آدھی نافرمانی ہے، آپ کی آدھی محبت ہے. آپ آدھی محبت کے ساتھ خدا کی حضوری میں چل رہے ہیں. ایسی محبت خدا پسند نہیں کرتا. اور پھر خدا کہتا ہے تو نے پہلی سی محبت. ہیلو چرچ، سن رہے ہیں آپ؟ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت. اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے نا، خدا کی بات کر رہا ہوں، تو تب ہم جان دینے تک اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں. 50% نہیں، 90% نہیں، 95 بھی نہیں، 100%. کتنے پرسنٹ؟ 100%. اور پوری فرما برداری ضروری ہے. یہاں پر یہ بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے ایک بڑی غلطی کی. اس نے ان کے بادشاہ کو بچا لیا، اجاج کو نہیں مارا، کہ جڑے غریب مسکین کہتے نا نکمے جانور ہیں، جڑے کھان دے قابل نہیں سن، سکے سکے ماڑے ماڑے، انہاں تے انہیں قتل کر دیتا. لیکن جڑے موٹے موٹے سن نا، بیل بچڑے یہ وہ، ان کو اس نے بچا کر واپس لے آیا. اور ہوتا یہ ہے کہ سیموئیل خدا کی آواز کو سن کر جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ آگے سے اس کا بڑا اچھا ویلکم کرتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ اے شور کس چیز کا ہے؟ اے جانوراں دا شور کتھوں آ رہا ہے؟
अच्छा तो बादशाह हो के अगो झूठ की मारा ए मेरे लोगों ने ना इन्हां नूं बचा लेता है ते बाकी जेड़े माड़े मोड़े सन उन्हां नूं मार देता है। लेकिन ये सुने, उस वक्त के अंदर जो बादशाह कह देता था, हो ही नहीं सकता था कि कभी उसके लोग, उसके सिपाही उसके हुक्म की अदूली करें, क्योंकि वो बराबर वो नाफरमानी होती थी और वो उसको कत्ल किया जाता था, वो उसको हलाक किया जाता था। सो इसी तरह ये याद रखे चर्च, जब ज़मीन के बादशाहों का ये कानून है कि हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें कत्ल कर देगा, तो आसमानी बादशाह का भी यही हुक्म है, यही कानून, यही दस्तूर है। जब हम उसकी नाफरमानी करेंगे तो हम उसकी बादशाही से निकाल देंगे। कितनों को ये बात समझ आई? जब हम उसकी नाफरमानी करेंगे तो हम उसकी बादशाही से निकाल दिए जाएंगे, वो रद्द कर देगा, वो छोड़ देगा, जैसे उसने यहाँ पर साउल को छोड़ दिया। साउल को उसने कह दिया, वाज़ेह कह दिया, तेरी ये नाफरमानी की वजह से अब तेरी सल्तनत, तेरी बादशाही तुझसे छीन ली जाएगी। और ये लेकर किसको दी जाएगी जी? तेरे पड़ोसी को, तेरे पड़ोस में एक है उसको दे दी जाएगी, क्योंकि वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा है, उसने खुदा की फरमाबरदारी की है। सो खुदा ने यहाँ पर उसके इस पहली वजह से, इस वजह से, नाफरमानी की वजह से गुनाह किया। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये याद रखें, फरमाबरदारी बरकत लाती है। बोले मेरे साथ मिलके, फरमाबरदारी बरकत लाती है और नाफरमानी सजा लाती है। नाफरमानी क्या लाती है जी? सजा लाती है। तो अगर आप फरमाबरदारी करेंगे, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको याद रखेंगे, अगर आप फरमाबरदारी करेंगे खुदा की, खुदा के हुक्मों के, खुदा के कलाम की, तो आप बरकत पाएंगे। लेकिन अगर नाफरमानी मुसलसल करते जाएंगे तो खुदा आपको, और आपके लिए फिर खुदा सारी सुन रहा है, फिर आप यही करिए। लेकिन याद रखें, अहम बात पूरी फरमाबरदारी से मिली है। आमीन जी, पूरी फरमाबरदारी। फिर एक और इसकी वजह थी, ये नाफरमानी की एक अहम वजह थी। उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मेरे साथ मिलकर निकालें पहला शमूएल उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। कोई बुलंद आवाज से पढ़े, पहला शमूएल 14वां बाब की 6ठी आयत से। तो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिलाए बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामकतूलों को उसकी चौकी पर चले, मुमकिन है कि खुदावन हमारा काम बना दे। अच्छा सुनिए, अब यहाँ पर एक शख्स है यूनतन। यूनतन कौन है? यूनतन साउल का ही बेटा था। किसका बेटा था जी? साउल बादशाह का। अब ये उसका बेटा है, लेकिन ये ईमान से भरपूर जिंदगी गुजार रहा है, इसके अंदर ईमान बहुत ज्यादा है, ये ईमान से भरा हुआ शख्स है। और ये अब क्या कह रहा है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि उस जवान से वो कहता है सलाहबरदार से कि उधर चले कि नामकतूलों की चौकी को चले, और वहां पर क्या होगा, मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम। भरोसा किधर देवे? लोगों ने, बंदियां ने। किस पर भरोसा है? किस पर भरोसा है? हमारा भरोसा किस पर है? बाकी इसका भरोसा किस पर है? खुदा पर है। और इसी भरोसे, इसी ईमान के साथ इन दो आदमियों ने दुश्मन फौज के 20 सिपाहियों को मारा। ईमान क्यों? ईमान के साथ इसने क्या किया? इन दोनों ने किया और ये गालिब आए। लेकिन इसी का बाप, इसी का वालिद, इसी का बादशाह, उसका क्या हाल है? वो देखे जरा। हम चलते हैं नीचे 18 आयत में, वहाँ क्या हुआ? 18 आयत खोले जरा, लिखा है, पढ़े। साउल ने अबीयम से कहा, खुदा का संदूक यहाँ ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बनी इस्राएल के साथ वहीं था। अच्छा सुने, अब अखिया जो है वो काहिन है, वो एक काहिन है, प्रीस्ट है।
साउल बादशाह जब भी जंग के लिए जाता था, ये बादशाहों के लिए ज़रूरी था कि इससे पहले कि वो जंग को जाएं, बड़े गौर से सुने, वो खुदा की मर्ज़ी को पूछते थे, वो खुदा के उससे मशवरा लेते थे, वो अहद के संदूक को साथ रखते थे, और वो जब भी जहाँ भी जाते थे अहद का संदूक उनके आगे आगे होता था। जब यरूशलेम की दीवार के गिर्द भी उन्होंने चक्कर लगाए ना, तो अहद का संदूक उनके साथ था। अभी भी यहाँ पर अहद का संदूक क्या है, इनके साथ था। खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस यानी उनके क्या थी, साथ थी। अच्छा, उन्हें की क्या पहले कि किन लेके आ, किसको लेके आए जी, काहिन को क्या कहा, किसको लेके आ, अहद का संदूक। और फिर क्या हुआ, आगे पढ़े 19वीं आयत। जब साउल काहिन से बातें कर रहा था तो फलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले। ओला थोड़ी हो रहा है वो हाले गल्लां कर रहे हैं। दुश्मन फौज च हलचल हो गई, उन्हें किधरे शायद कोई जंग शुरू ही कर दी थी, कोई उन्हें थोड़ा जिहा हलचल मचानी शुरू कर दी थी। ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ खुदा ਕੋਲੋਂ मशवरा लैन दे, खुदा की हजूरी च ਵਧਣ दे, खुदा की अहद दे संदूक नाल लैन दे, काहिन को कहता अपना हाथ खींच ले। वो कहता है इसको रहने दे, नाल चल, जल्दी चल, असी जंग करिए। वो खुदा पर भरोसा नहीं कर रहा, खुदा की हजूरी को नहीं साथ लेकर चल रहा। सो चर्च ये बात याद रखे, यहाँ पर साउल ने एक बड़ा गुनाह किया जो उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया। ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे हालात कैसे ही क्यों ना हो जाए, हमारे ज़िंदगी के मामला कैसे ही क्यों ना हो जाए, हमें हर हालत के अंदर खुदा के साथ वफादार रहना है और उसकी हजूरी को अपने साथ लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए। जब आप उसके साथ होंगे, उसकी हजूरी को लेकर चलेंगे, आप जहाँ कहीं जाएंगे आपके सामने से यरूशलेम की दीवारें, गुनाह की दीवारें, दुश्मन की दीवारें, इब्लीस की दीवारें गिरती जाएंगी और आप फतेहयाब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बीमारी की दीवारें भी हो सकती हैं, वो गुर्बत की दीवारें भी हो सकती हैं, वो तकलीफों आजमाइशों की दीवारें भी हो सकती हैं, वो कर्ज की दीवारें भी हो सकती हैं। वो कैसे गिरेगी? खुदा के साथ होने से, क्योंकि खुदावंद आपको बचाएगा। साउल को बादशाह मुकर्रर किया किस लिए कि ऐ उन्होंने दुश्मन को बचाएगा, दुश्मन फौजा को। जो हमारा बादशाहों का बादशाह है वो भी हमें तमाम अबलीसी लश्करों से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं वो कुदरत रखता है। जोरदार तालियां अपने बादशाह की। तो यहाँ पर पहला उसने गुनाह क्या किया कि वो उसने नाफरमानी की, दूसरा कि दूसरी फरमाबरदारी की, दूसरा उसने क्या किया कि उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया। फिर तीसरा गुनाह जो उसकी ज़िंदगी के अंदर था वो था जल्दबाजी, जल्दबाजी का फैसला। आए इसी 14वें बाब की 24वीं आयत को देखें, वहाँ पर उसने एक जल्दबाजी की और जल्दबाजी जब अपने लोगों को एक गलत हुक्म दे बैठा। पढ़े 24वीं आयत को। इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम ना हो, क्या ना हो जी, जब तक हाँ, और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले। दो किन को कह रहा, मैं अपने दुश्मनों से, वो भूल गया सी अमलीकी इसराइली कौम दे ते खुदा दे दुश्मन ने, वो भूल गया सी, वो कहना मेरे दुश्मन ने, उन्हें क्या दिया मैं, आगे क्या लिखा है, उससे बदला ना लूं उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मालूम हो, तो वो मालूम हो। उन्हें उन्हां दी रोटियां बंद कर दी। जंग दे विच कुवत लगदी है, जंग दे विच जोर इस्तेमाल होता है और ये ज़रूरी होता है कि सिपाही
کھاتا پیتا رہے, قوت پاتا رہے اور وہ کیا ہے جنگ لڑتا رہے. لیکن اس نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا, جلد بازی میں ایک غلط فیصلہ کر لیا. اور اس سے سنیں اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے اس کے لوگ کیا ہو گئے جی, پریشان ہو گئے. انہوں نے لوگوں کے اندر خوف آ گیا, پریشانی آ گئی کہ ہوں اسی کی کریں گے, ساڈے دے بادشاہ نے ساڈیاں روٹیاں بھی بند کر دیا, ہم قوت کہاں سے پائیں گے, ہم لڑیں گے کیسے. اب یہ چاہتا یہ تھا حقیقت میں, آپ غور سے سنیں ذرا اس بات کو, اب یہ چاہتا یہ تھا کہ میں جلدی کیا کروں, عملیوں سے لڑوں اور میں ان سے جیت جاؤں. بات خدا کو کوئی نہیں پوچھیا, عہد دے صندوق نو نال لے لیتا, خدا دی حضوری نال کوئی نہیں, خدا دا مشورہ نال کوئی نہیں, آپ ہی ٹر پیاوے, آپ ہی شروع ہو گیا جنگ کرنا. اور نتیجے میں کیا نکلا, نتیجے میں کیا بات ہوئی کہ اس نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کیا اور لفظ کیا استعمال کیے ہیں کہ جو کھائے گا کیا ہوگا جی, ملاؤن. ملاؤن کا کیا مطلب ہے, لعنتی. اور یہ بڑا خطرناک لفظ ہے, بڑا خطرناک لفظ ہے. اس کے 4 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے جس کو ہلاکت کی سزا کے لیے چنا گیا ہو, مقرر کیا گیا ہو. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس پر خدا کا قہر اور غضب ہو. اور پھر تیسرا معنی ہے جو ابدی سزا کا مستحق ہو. یہ بڑے خاص معنی ہے, غور سے سنیں. اور چوتھا معنی یہ ہے جو خدا سے مستقل جدائی پا چکا ہو. یہ بڑے خطرناک معنی ہے. جس پر خدا کا قہر ہے, غضب ہے, ابدی سزا ہے, یہ اس کو لعنتی کہا جاتا ہے, یہ اس کو کہا جاتا ہے. اسی اپنے بچوں میں کیا جانا ہے, لعنتی ہے نا, رشتہ داروں میں کیا جانا ہے. لیکن ہمیں کسی کو نہیں کہا. ہمیں نہ بچوں کو کہنا ہے, نہ رشتہ داروں کو کہنا ہے, نہ بیٹوں کو, نہ بیٹیوں کو, نہ عزیزوں, بلکہ ان کے لیے برکت جاننا ہے. آمین آمین. سو یہاں پر اس نے کیا کیا جی, انہوں نے کہہ دیتا تو اسی روٹی تک نہیں کھانی, جلد بازی کا غلط فیصلہ کیا. اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے اس کے لوگ جو ہیں جنگ بھی جیت نہیں پائے. اس کے لوگ پریشانی میں چلے گئے اور پریشانی میں چلے گئے. پھر 15ویں باب کے اندر جو حوالہ میں نے پڑھا, پھر اب خدا کا حکم آیا, خون میں عملیکیاں تیرے ہاتھ چ کر دیتا ہے کہ تو کی کر, اینا تے جا کے غالب آ, اینا دے جانوراں بھی مار دے, اینا دے مرداں بھی مار دے, عورتاں بھی مار دے, بچیاں بھی نہیں چھڈنا, چھوٹے بچیاں بھی نہیں چھڈنا. دودھ پیتے بچوں تک کے لیے حکم تھا کہ سب کو قتل کرنا. لیکن اس نے کیا کیا جی, اے گیا انہیں بادشاہ بھی بچا لیتا, انہیں جڑا موٹے موٹے جانور بھی بچا لیتے, اور کہتا ہے کہ میں خدا کی قربانی کے لیے ان کو لے کر آیا ہوں. لیکن وہاں خدا کے بندہ نے, یہ بڑی خاص آیت, یہ پوری اس کتاب کی اہم آیت ہے, مرکزی آیت ہے اس پوری کتاب کی, کہ حکم ماننا قربانی سے اور بات ماننا مہنگوں کی چربی سے. سو حکم ماننا بہت ضروری ہے. اگر ہم حکم نہیں مانیں گے, تابعداری میں نہیں رہیں گے, ہم یقیناً سزا پائیں گے, ہم یقیناً دکھ اٹھائیں گے, ہم یقیناً تکلیفوں کے اندر چلے جائیں. یہ یاد رکھیں, ایک ٹریفک سگنل, ہم اس سے مثال لیتے ہیں. جب آپ ٹریفک لائٹ کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں 3 سگنل ہوتے ہیں. کون سا جی؟ یلو, گرین. ریڈ کا مطلب یہ اسپیڈ نہ نکل جائے, ریڈ کا مطلب یہ نہیں, اسپیڈ نہ نکل جائے, اسٹاپ نہیں ہے یہ. ہاں یہی مطلب ہے نا. تو پھر کیا ہوگا, اسپیڈ نہ نکلو گے پھر ایکسیڈنٹ ہوگا, اور پھر نتیجے میں کیا ہے, یا ہاتھ ٹوٹے گا, پیر ٹوٹے ہوں گے, ہسپتالوں کے خرچے ہوں گے,
اور پھر جڑے کم جا رہے سو وہ بھی نہیں ہو پائے گا. پھر 3 مہینے 4 مہینے تسی کتنے ہو بیڈ تے ہو, پھر بیڈ ریسٹ. آپ 3-4 مہینے اس چیز سے جسے آپ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی میں نکلے تھے, آپ اس سے دور ہو گئے. سمجھ آئی بات کی؟ بات سمجھ آئی ہے جی؟ یہ سگنل ایک طریقے سے ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہیں, فرما برداری سکھا رہے ہیں. اگر ہم ریڈ لائٹ کو اوبے کریں گے, اگر ہم اس کے مطابق ریڈ لائٹ کے مطابق رک جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے ہم حادثوں سے بچ جائیں گے, ہم حادثوں سے بچ جائیں گے. خدا کے کلام کے اندر بھی بہت سی چیزیں خدا ہمیں اس لیے بتا رہا ہوتا ہے, وہ ریڈ سگنل کے طور پر دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے رک جاؤ, نہیں تو حادثہ ہو جائے گا, تمہاری جان چلی جائے گی, تم ہلاک ہو جاؤ گے, تمہارا نقصان ہو جائے گا. لیکن لکھا ہے احمق بھڑا چلا جاتا ہے, دنا بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے, لیکن احمق جڑا ہے وہ کی کرتا ہے, وہ بدلتا رہنا, وہ کہنا نہیں بس ٹھیک ہے میں صحیح کر رہا, میں جڑا ہے نا میں کوئی نہیں, میں چرچ بھی جاواں گا, میں اوتھے بھی میں ویکھاں گا, میں باہر بھی ویکھاں گا, میں جتھے جاؤں گا میں ویکھاں گا. خدا کہتا ہے اکھاں دے اگے لہو لگے, وہ صلیب لے کے آ آنکھوں کے سامنے, جو میری صلیب ہے, جس کے اوپر میں نے جان دی ہے, جس کے اوپر میں نے ہاتھوں اور پاؤں پر تیر ٹھکوائے ہیں, جس کے اوپر میں لٹکایا گیا تیرے گناہ کی خاطر, اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ. یہ دنیا کی رنگینیاں نہیں, اس کے لیے پڑھیے گا گھر میں جا کے باز کی کتاب, وہاں 11ویں باب میں یہ سلیمان, یہ بادشاہ, یہ سلیمان کہہ رہا ہے اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں خوش ہو, خوب اپنا جی بلا, لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے کیا کرے گا, حساب میں لائے گا. جو دلی کر, وہ کہنا میں نہیں منع کرتا, بادشاہ سی نا, کہنا گھر جوان بزرگ ہو گیا, لیکن یہ یاد رکھ کہ خدا کا سارا گلاں دے وچ تینوں کی کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ شاید اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ خدا تجھے ان باتوں کے لیے بھی حساب میں لائے گا. اور ہوا بھی یہی, اس کے بعد مرنے کے بعد سلیمان کے بعد اس کی بادشاہی اس کے بیٹے اور نوکر کے اندر تقسیم ہو گئی. نوکر نے 10 قبیلیاں تے بادشاہی کی تھی, تو بیٹے نے صرف 2 تھی, اور وہ بھی کیونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ اس جو نسل ہے, داؤد کی نسل ہے, اس سے سلطنت جاتی نہ رہے گی, اس لیے وہ صرف پھر بھی 2 پہ بادشاہی کا موقع ملا. اور وہ پڑھے وہاں پر, وہ کہتا ہے وہ تجھے سب باتوں کے لیے حساب ملے گا. سو اس نے گناہ کیا. پہلا گناہ کیا تھا جی؟ بھول گئے؟ اچھا بھول گئے, کیا تھا جی؟ دوسرا خدا پر, تیسرا جلد بازی, اور چوتھا گناہ اس کی زندگی کے اندر تھا جو کہ ساڈے کسی کی زندگی چ نہیں ہے, جیلسی. میں شکر کرتا ہوں یہاں کسی کی زندگی میں نہیں ہوتی. ہم کسی کے اچھے کپڑوں سے جیلس نہیں ہوتے, کھانے پینے سے جیلس نہیں ہوتے, کسی کی لائف سے جیلس نہیں ہوتے, کسی کی باتوں سے نہیں ہوتے, ہمارے کسی کے اندر نہیں. کیوں جی؟ اوکے, ہم حوالہ پڑھتے ہیں. سو اس کے اندر بھی ایک گناہ اور تھا, جیلسی. پہلا سیموئیل 18واں باب اور 18واں باب اس کی 6 آیت سے. جی کون پڑھے گا؟ جب داؤد اس فلسطینی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب آ رہے تھے, تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی جفوں اور خوشی کے نعرے اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں. اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھی کہ
साउल ने के हजारों पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वह बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फकत हजारों भी ठहराए, तो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। तो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। किससे देखने लगा जी? बदगुमानी, जेलसी है। ये क्या है? और पीछे वजह ऊपर सारी मैंने पढ़ाई ताकि आपको पता हो कि क्यों उसने जेलसी की। वो जेलसी इसलिए की कि जब इसने जाति जूलियत को मारा था, उस वक्त के अंदर लोगों ने दाऊद के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए कि इसने कितनों को मारा है जी? लाखों को मारा है। लेकिन उसने कितनों को, साउल ने कितनों को मारा? हजारों को। अब इस बात से क्या है, वो जेलस हो गया। वो कह रहा है कि जी अब तो सिर्फ इसे बादशाही मिलना बाकी रह गई है, बाकी तो इसको सब कुछ जो है वो मिल रहा है, इज्जत मिल गई है, शोहरत मिल गया, रुतबा मिल गया। लेकिन जबकि वो भूल चुका था कि इसी के कहने के ऊपर दाऊद जो है वो जाति जूलियत से लड़ने को गया था। इन्हें अपना सारा जरा जंगी लिबास सी वो ला के रुकवाया सी, इसने ही भेजा था और इसी के लिए वो लड़ रहा था। बजाय वो खुश होता कि ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरी फौज के अंदर है, ये मेरे साथ है, ये मेरा शख्स है, ये मेरा सिपाही है, वो इससे खुश होता। उसने क्या किया? इसी के साथ बदगुमानी की, इसी के साथ जेलसी इख्तियार कर ली। और जेलसी के अंदर आगे क्या हुआ है जी? पढ़े क्या लिखा है 10 भी आए जी। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाज़िल हुई। रुके। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। कौन सी रूह? कि पाक रूह, खुदा रूह, बुरी रूह। बाइबल में लिखा है आपकी। कौन सी रूह आई है? बुरी रूह। पहले जब मसा हुआ है तो कौन सी रूह आई है? पाक रूह आई थी। मसा आया था, जिसने मारा और फलस्तीनियों को हजारों को मार दिया। लेकिन अब क्या है? अब जब बुरी रूह आई है तो फिर आगे क्या कर रहा है? ये याद रखे, ये बहुत ज़रूरी है इन आयतों को समझना, ये हमारे लिए बड़ा ख़ास है। आगे लिखा है बुरी रूह आई, जोर से नाज़िल हुई, और क्या लिखा है? और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। क्या करने लगा जी? नबूवत करने लगा। भी जरा याद रखियो, उसी बड़े खुश होके जाते हो जी, वो बड़ी नबूवत करता है। तो पिछले दिनों आया सी कि गोरा भी हाले भी अच्छी होगा शायद, और मुझे कहा गया कि चर्च में इबादत के खुदा की मर्जी से नहीं हुई, लेकिन जोर था कि वो नबूवतें भी करता है। सो ये याद रखें, हर नबूवत करने वाले को परखें, हर नबूवत करने वाले को। यहाँ पर बुरी रूह नाज़िल हुई और वो क्या कर रहा है जी? अपने घर जी सेम के अंदर बादशाही जी, बादशाही का काम है, लेकिन कर क्या रहा है? नबूवत कर रहा है। सो ये बड़ा खतरनाक है, इसको समझे। ये काम नबूवत का बहुत से लोग गैर के इल्म से, जिसे बुरी रूहें जो है वो बात टाइम कोशिश करती है ऑपरेट करने की, तो वो कोशिश करते हैं कि वो क्या है जी? नबूवत करे। सो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा है। और नबूवत करते करते उसने क्या किया? अच्छा, नबूवत के नाल अगला काम देखियो जरा, पढ़े और ना सुनियो क्या लिखा है जी। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था। हाँ जी, दाऊद किदे नाल बजा रहा सी? हाथ से। ए बजाने वाले रिश्ते की गल जी, गाना बजाने वाले वास्ते, क्योंकि बजाना किसके लिए है ये भी बड़ा मायने रखता है। और मैं पिछले दिनों ये मैंने एक वीडियो देखी और मैंने ये बच्चों को भी दिखाई, और उसमें वो कहता है कि जो कुछ आप गाते हैं वो असर रखता है। अगर आप खुदा के लिए गा रहे हैं, यहाँ पर बुरी रूह को तकलीफ हो रही है, यहाँ पर बुरी रूह जो है वो तकलीफ में आएगी, और वो आगे आप पढ़ेंगे उसने क्या किया।
تو جو آپ گائیں گے، اگر خدا کے لیے گائیں گے بری روحوں کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ دنیا کے لیے گائیں گے، دنیاوی چیزیں گائیں گے تو پھر وہ بھی اثر رکھے گا۔ وہ میوزک، دنیاوی میوزک اسی کہنے ہو ٹھیک کوئی نہیں ہے تو چلو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ داؤد اپنے ہاتھ سے بجا رہا ہے اور روز کی طرح، اتوار نہیں یا مہینے چکواری نہیں، کتنی جی کس کی طرح ہاں ہم پسند کرتے ہیں داؤد کی طرح پرستار کہلانا، پرستش کرانا کہ جی ہم پرستار ہیں داؤد کی طرح، لیکن داؤد کیا ہے روز پرستش کرتا ہے۔ اور میں اس بات کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر آپ روز خدا کی حضوری میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پرستش نہیں کرتے تو آپ سنڈے کو آ کر صرف ایکٹنگ کرتے، nothing else۔ اب یہ یاد رکھیے بڑا اہم ہے، آپ ضرور ہے روز خدا کے لیے کچھ وقت نکالے، روز خدا کی حضور بجائیں۔ اور یہ داؤد جو ہے وہ روز بجاتا تھا، اور کیا لکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اور کیا لکھا ہے، اور ساؤل کیا لکھا ہے، اپنے ہاتھ میں اپنا بالا لیے تھا۔ ساؤل نے حج کیے بالا اودا ہتھیار، تے داؤد نے حج کیے اودا ہتھیار، داؤد نے حج کیے اودا ہتھیار، ساؤل نے حج کیے وہ اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، ایک اپنا ہتھیار یوز کر کے خدا کی تمجید کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس اپنے ہتھیار یوز کر کے وہ انسانوں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف حملہ کرتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ اور یہاں پر ہوتا کیا، آگے پڑھے جی۔ تب ساؤل نے بھالا چلایا کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھید دوں گا۔ اور نے کی چلایا، ہتھیار چلایا، لیکن خدا کہتا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا گیا ہے کام میں نہ آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے پورا پلان بنایا، جنگجو آدمی تھا، فوجی تھا، بادشاہ تھا، اور وہ اس کا نشانہ پھر سوچے کیسا ہوگا، ٹریننگ اس کی ہوئی ہوگی، کیسی زبردست ہوئی ہوگی، لیکن باوجود اس نے سوچا کہ میں کیا کروں گا، اس کو کیا کر دوں گا، دیوار سے چھید دوں گا، لیکن کیا ہوا، کیا لکھا ہے وہاں پر، اور داؤد اس کے سامنے سے 2 بار ہٹ گیا۔ داؤد اس کے سامنے سے کتنی بار ہٹا جی، 2 بار ہٹا۔ اس نے پورا پلان کیا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اور اس کے پیچھے کون تھی، بری روح، اور بری روح کے پیچھے کون تھی، نافرمانی۔ وجہ بری روح قتل کرنا چاہتی تھی، اور یہ قتل چھوٹا گناہ نہیں ہے، قتل جو ہے وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ قتل تک آ گیا، جیلسی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ کیا آ گیا، قتل کی کوشش تک آ گیا۔ اور لیکن باوجود اس کے کیا ہے کہ وہاں پر وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ خدا نے بچایا، اس کو 2 بار بچایا، اور داؤد وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر ایک بار پھر اس کے زندگی کے اوپر حملہ ہوا۔ نکالیں آگے تھوڑا سا میرے ساتھ مل کے 19ویں باب کی، میں کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سکھاؤں سمجھاؤں۔ ہم یہ لائف سٹوری اس کی پڑھے ہیں ساؤل کی، کہ ساؤل کی زندگی کے اندر کیا ہوا، اور پھر کس طرح اس کے گناہوں نے، اس کی غلطیوں نے اس کی بادشاہی کو، اس کی لائف کو نیست کیا ہے۔ جی 19ویں باب کی 9ویں آیت۔ خدا کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ساتھ ہاتھ میں لے لیے بیٹھا تھا چڑھی، اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا۔ اب یہاں پر وہی واقعہ، سیم کنڈیشن کہ داؤد بیٹھا ہے، بجا رہا ہے، وہ ساؤل جو ہے پھر بالا لیے اپنا ہتھیار لیے آیا ہے، اور پھر کیا ہوا ہے، اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں چھا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ پھر حملہ ہوا، پھر وہ بچا، اور پھر وہ بھاگ۔ سو یہ حملے بار بار ابلیس کرتا ہے، بار بار حملے ہوتے ہیں، لیکن خدا کیا ہے، بار بار اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ بری روح جو میں نے کہا پہلے، یہ کس کی طرف سے لکھا ہے، خدا کی طرف سے۔
اس کا مطلب یہ ہے، سے غور سے سیکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے حضور آپ تابع داری کریں گے، خدا کی روح آپ کے ساتھ ہوگی، خدا آپ کی مدد کرے گا. لیکن جیسے ہی آپ خدا کی نافرمانیوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، خدا کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیں گے، خدا کی روح آپ سے جدا ہو جائے گی اور بری روحیں آگے آ کر آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ یاد رکھیں، بری روحیں آگے آ کر کیا کریں گی؟ آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے. سو یہ بری روح نے حملہ کیا. سو یہاں پر اس نے قتل کی کوشش کی، اور آگے ہم اس کو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، کلوزنگ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. 22ویں باب کی 16ویں آیت نکالیں جلدی سے. اب یہاں پر ساؤل نے حد ہی کر دی. پہلے وہ ایک بندے کو مارنے دے چکنا چ پیا رہا، انہوں مارتے مارتے کوشش ہوتی رہی، وہ پیچھے غاراں چ نہیں گیا، وہ پیچھے پہاڑاں چ نہیں گیا، جنگلاں چ نہیں گیا کہ کسی طرح اس کو میں ڈھونڈوں اور ماروں. لیکن ہوتا یہ ہے، میں شارٹ سٹوری آپ کو سناتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ 2 بار داؤد بادشاہ جو ہے وہ اس کے ایک بار اس کے کپڑے کاٹ کے لے آتا ہے، اور دوسری بار اس کی سرائی اور اس کا بالا لے کر آ جاتا ہے. تو انہیں دور کھلو کے باز دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرے کول آیا سا، میں تینوں مار بھی سکنا سا، لیکن میں تینوں ماریا کیونکہ میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، میں خدا کے ممسوح کو جو ہے وہ نہیں مانوں گا. خدا نے کبھی تجھے مسا کیا تھا، خدا نے کبھی تجھے انوائنٹ کیا تھا، تو میں تجھے پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا. سو اس لیے اس نے نہیں مارا. اور یہ 2 بار اس نے کوشش کی لیکن یہ نہیں مار سکا. گھر میں بھی اس نے کوشش کی، باہر بھی کی، لیکن یہ نہیں مار سکا. لیکن اب اس کے جیلسی کی حد کہاں تک چلی گئی کہ یہاں تک کہ اس نے 85 کہنوں کو 85 کہنوں کو قتل کروایا. پڑھیں میرے ساتھ 16ویں آیت سے. جی. بادشاہ نے کہا، اے اپنی ملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا. پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو تو خداوند کی کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی حق ہے. اچھا، اب یہاں پر وہ یہ سمجھا کہ داؤد جو تھا وہ کاہنوں کے پاس چلا گیا، اس نے کاہنوں کے پاس پناہ لے لی بھاگتے بھاگتے. تو اب وہ سمجھا کہ کاہن مل کر جو ہے نا وہ میری بادشاہی کو، میری سلطنت کو لینا چاہتے ہیں، اس لیے تم کیا کرو، کاہنوں کو بھی کیا کرو، مار دو. اور وہ کن کو کہہ رہا ہے؟ اپنے خادموں کو. کہ خادم آگے کی کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیں. تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا، لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا. اچھا، انہوں نے کیونکہ وہ جانتے سن خدا دے خادمہ دی کی عزت ہوندی ہے، خدا دے خادمہ دی کی رسپیکٹ ہوندی ہے، اسی انہوں نے ہاتھ نہیں چکنا. ممسوح کی رسپیکٹ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ خدا کے خادموں کو کس طرح عزت دینی چاہیے. ہمیں ان کو، کاہنوں کو مارنا روا نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا روا ہے، ہمیں ان کے وسیلہ سے خدا کی بات سننی چاہیے اور اس پر دھیان دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بات کاہنوں نے کاہنوں کو خادموں کو پتہ تھی، اور وہ کاہنوں کے ساتھ جو تھے وہ برا سلوک نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن آگے کیا ہوا ہے؟ جی سنیں. تب بادشاہ نے دویق سے کہا، تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر. تو ادومی دویق نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا. اچھا، اب یہ ہے ادومی. ٹھیک ہے جی. ادومی وہ ہے جو یہودی نہیں ہے، جو اس نسل سے نہیں ہے، جو یعقوب کے شجرہ نسب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عیسو یعنی یعقوب کے بھائی سے ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس لیے یاد رکھیں، جو غیر تھا اس نے اس بات کی اہمیت کو، کاہن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس لیے اس نے کیا کیا جی؟ آگے کیا لکھا ہے؟ مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کی. 85 کاہنوں کو. چھوٹی زندگیاں نہیں ہیں، 85 زندگیوں کو کاہنوں. اور عام زندگیاں نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، کوئی عام سپاہی نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے سپاہی سن. یہ لیڈر تھے، پیشوا تھے،
काहिल थे, उनको क्या किया है, कत्ल किया। और इस सबब से खुदा और भी इससे रंजीदा हुआ। आगे भी इसकी है बातें, लेकिन मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगा। लेकिन ये याद रखिए, ये सारी स्टोरी, ये लाइफ स्टोरी हमें जो साउल की नजर आ रही है, ये हमें नजर आ रही है कि कैसे इसकी जिंदगी के अंदर कौन कौन से गुनाह थे और कौन कौन से गुनाहों ने इसको कहाँ तक लेकर आया। छोटा गुनाह, नाफरमानी, बात ना मानना, छोटा गुनाह है, ये बहुत छोटा है। एक तरह से नजर आने वाला को चलो खैर नहीं, कोई नहीं, छो वो तो कहता ही रहता है, ओदी केड़ी सुननी हो, ओदी हर बारी कहता है। हम हर बारी नाफरमानी कर लेते हैं, लेकिन हर बारी नाफरमानी जो है वो अच्छी नहीं है। ये छोटी छोटी नाफरमानियाँ हमारे लिए मज़ीद गुनाह को मौका देती हैं कि वो हमारे बदन में आए। और करते करते नाफरमानियों का नतीजा क्या निकलता है कि बुरी रूहें हमारे ऊपर कब्जा कर लेती हैं। और फिर बुरी रूहें जब कब्जा कर लेती हैं तो फिर हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हम कत्ल तक पहुंच जाते हैं और लोगों को, जिंदगियों को हम कत्ल करने से, हलाक करने से बाहर नहीं आते। असी कहने बस जो कुछ हाँ असी सब कुछ हाँ, साढ़े तो होते है ही कोई कुछ नहीं। तो इसलिए साउल ने ये बड़ी गलतियाँ की। ये 6 बड़ी गलतियाँ इसकी लाइफ के अंदर थी, जिसके नतीजे में इसका घराना, इसकी बादशाही इससे लेकर दाऊद बादशाह को दे दी थी। तो आज हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, अगर हम अपनी पहली सी मोहब्बत दोबारा नहीं करेंगे शुरू खुदा के साथ, तो खुदा हमारे चिराग को बुझा देगा और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर हम नाफरमानियों पर नाफरमानी करेंगे, और एक फर्माबरदारी ये भी ज़रूरी है जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई है। मैं आखिर पे इस पर क्लोज करूँगा। जो खुदा के कलाम के अंदर यीशु मसीह ने भी पूरी की, रास्तबाजी को पूरा करना, नए सिरे से पैदा होना, ये भी ज़रूरी है। बपतिस्मा लेना पानी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम खुदा की बादशाही को देख नहीं सके। आए अजीज़ों, अपने कदमों पर खड़े हो और हम खुदा की मेज़ के पास आने के लिए तैयार हैं। ये भी एक फर्माबरदारी है, ये भी ज़रूरी है। और इसके लिए भी उसने कहा कि जब तुम इस रोटी में से खाते, इस शीरे में से पीते हो, तो तुम मुझ में और मैं तुम में कायम। ये फर्माबरदारी है जो उसने हमें